السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال سبحانہ وتعالی ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين والنصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر، قابل محبت دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس جیسی کتاب ہم سب کو عطا فرمائی ہے، جو زندگی کے ہر موقع پر ہماری رہنمائی کرتی ہے اور کن کاموں کو کرنا ہے، کن سے بچنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ بھی بتاتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اپنی رحمت کو بتلایا اور کہیں پر اپنے غضب کو بتلایا۔ دین اسلام بڑا آسان، انسان کی فطرت کے مطابق ایک دین ہے، فطری دین ہے۔ ایسا نہیں کہ اس میں بہت زیادہ مشکلیں ہوں، بہت دشوار راستہ ہو، عمل کرنا آسان ہی نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ سمجھ میں آنے والا ایک بہت آسان، انسان کی فطرت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین مرحمت فرمایا ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں، جو زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، یہ ہمارا کام کا کرنا، زبان سے الفاظ کا نکالنا، یہ ہوا میں نہیں اڑ جاتا۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، بلکہ محفوظ کرنے والے فرشتے ان کو محفوظ کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ میں نے جو جملہ اپنی زبان سے نکالا، اچھا نکالا تو فرشتوں نے لکھ لیا، اور اگر کسی موقع پر کوئی غلط جملہ نکالا تو بھی فرشتے نے لکھ لیا۔ زبان رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، اب اس سے چاہیں ہم کسی کے دل کو توڑ دیں، کسی کو تکلیف پہنچا دیں، کسی کو ایسا جملہ بول دیں جو اس کی طبیعت کے لیے ناگوار ہو، یا اسی زبان سے ہم کسی کے لیے سہارا بن جائیں، کسی کو تسلی دینے کا ذریعہ بن جائیں، کسی کے مشکل وقت میں اس سے دو جملے ایسے کہہ دیں کہ جس سے اس کے دل کو اطمینان، قلب کو سکون مل جائے۔
وقتی طور سے اسے یہ لگے کہ ہاں یہ میری مشکل، میری پریشانی وقتی طور پر ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک طرف ہم نے ایک آدمی کے، ایک انسان کے دل کو توڑ دیا. یہ جملہ اتنا گندا، اتنا ناپاک ہے کہ یہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا. اور دوسری طرف ہم نے کسی انسان کے لیے، کسی انسان کے دل کے جوڑنے کا ذریعہ بن گئے، کسی انسان کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دی، قلب کو سکون پہنچا دیا. یہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل حقیقت کھل کر آئے گی. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسا کہ دنیا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں بعض کیس ایسے ہوتے ہیں، مقدمے ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا آج کل انتہائی ترقی کے باوجود ان مقدموں کی تہ تک نہیں پہنچ پاتی، مجرم کو نہیں پکڑ پاتی. کسی انسان نے قتل کیا، پولیس اس قاتل تک نہ پہنچ سکی. لیکن یہ معاملہ صرف اور صرف دنیا کا ہے. رب العالمین کے یہاں جانے کے بعد میں انسان کی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. رب العالمین کے یہاں پر ایسے ایسے کیس کھلیں گے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. سوچ سکتے ہیں کوئی گناہ کرنے والا تنہائی میں کمرے میں بند ہو کر گناہ کرے، انسانوں کی نظروں سے تو بچ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے نہ بچ سکا. ناممکن، اس کی نظروں سے نہیں بچ سکتا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد کچھ اور تھا. یہ 2-3 باتیں میں نے آپ سے عرض کی، اور سچی بات یہ ہے ان حالات میں ایسے موضوع پر گفتگو کرنا حالات اجازت بھی نہیں دیتے. لیکن کئی بار، کئی مرتبہ بعض نوجوان لڑکے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں تو اپنی بکواس میں، زبان سے بولنے کے نتیجے میں اتنی آگے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تک کو نہیں چھوڑتے. حقیقت بتا رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کے متعلق بھی گفتگو کرتے ہیں. کوئی انسان ایسا ہو کہ جو دنیا کے اندر بڑی ناپاکی کی زندگی گزار رہا ہو، جو دنیا کے اندر فحاشی میں، حرام کاری میں، دنیا کی ناپاکی میں زندگی گزار رہا ہو، آ کر کے امام صاحب کو نصیحت کرنے لگے، آپ کیا کہیں گے اس سے؟ کیا کہیں گے؟ تم اس لائق نہیں کہ آ کر کے نصیحت کرو. تم پہلے اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک تو دیکھ لو. بالکل یہی معاملہ ہے. اس دور کے اندر ادنا سے ادنا صحابی کا مقام، اس دور میں نہیں بلکہ ہر دور کے اندر جو بھی بکواس کرتا ہے، ادنا سے ادنا صحابی کا مقام صحابہ اکرام کے دور کے بعد سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ کے ولی کا اور جو رب العالمین کے بہت قریبی بندے ہوتے ہیں ان کا مقام صحابہ اکرام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ناممکن ہے. بدگمانی کرنے کو انسان کرتا رہے. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے خبردار بدگمانی نہ کرنا. ان بعض الظن اثم، بدگمانی جو ہے گناہ ہے. ولا تجسسوا، کسی کا تجسس نہ کرنا. یہاں تو عام انسانوں کے تجسس کو منع کیا گیا، کسی کے پیچھے نہ پڑو. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تجسس میں اتنے آگے بڑھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کو اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کو نہیں چھوڑ. ہم جانتے ہیں اس اللہ کے بندے کا مقام اور مرتبہ کیا تھا، کیا اس اللہ کے بندے کی زندگی تھی، کس طرح سے اس اللہ کے بندے نے اپنی زندگی گزاری تھی. ایک اللہ کا بندہ جو رات میں رب العالمین کے سامنے رونے والا، عبادت کرنے والا تھا.
اس کا معاملہ یہ کہ ساتھ میں پڑوس میں کسی کا گھر تھا اور وہ شراب کا پینے والا شراب پیتا اور شراب پی کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے برابر میں اور گانا گاتا رات بھر پریشان کرتا اور اس اللہ کے بندے کی زبان سے ایک جملہ اس کے خلاف نہیں نکلتا۔ ایک دن معاملہ یہ ہوا کہ اس گانے والے کی آواز نہیں آئی، محلے کے لوگ جس سے پریشان، سارے کے سارے لوگ، گھر والے پریشان، سب پریشان، سارے کے سارے لوگ پریشان۔ ایک دن آواز نہیں آئی، گھر پر پہنچے، گھر پر جب پہنچے تو آ کر کے کہا کہ وہ تمہارے گھر میں ایک آدمی تھا، اس طرح سے وہ گاتا تھا، آج اس کے گانے کی آواز نہیں آئی، معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ اس سے سارا محلہ پریشان تھا، محلے کے لوگ پریشان تھے، ہم بھی پریشان تھے، آج کے بعد میں آپ کو اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، آج کے بعد آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ ایک جملہ نہیں کہا، وہاں سے لوٹ کر کے آئے، کہا کہ کہاں بھیج دیا؟ کہا کہ ہم نے اسے جیل میں بھیج دیا۔ ایک جملہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لوٹ کر کے آئے، وہاں پر لوٹ کے آ کر جیل پہنچے اور اس زمانے میں جیلر کو بلایا اور بلا کر کے کہا ایک آدمی اس طرح سے ہے، تم میری ضمانت پر اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ بہرحال لمبا واقعہ ہو جائے گا، سمیٹتے ہوئے عرض کروں، امام صاحب کی ضمانت پر اس کو چھوڑا گیا اور اس کے بعد امام صاحب اسے لے کر گھر پر آئے، راستے پر ایک جملہ اس اللہ کے بندے سے نہیں کہا کہ آج کے بعد میں تم گانا نہیں گانا، آج کے بعد میں تم اپنی زندگی کو بدل لینا، آج کے بعد میں تم لوگوں کو پریشان مت کرنا، ایک جملہ نہیں، لا کر کے گھر پہ چھوڑ دیا۔ اگلے دن پھر دیکھا کوئی آواز نہیں، پھر گھر پر گئے، دیکھا تو وہ اللہ کا بندہ نماز میں پڑا ہوا آنسو بہا رہا تھا، رب العالمین کے سامنے رو رہا تھا۔ اس طرح سے وہ اللہ کے بندے لوگوں کے دلوں کو لیتے تھے، اس طرح سے لوگوں پر محنت کرتے تھے۔ اور 2-4 ہفتے پہلے میں نے ان کا ایک واقعہ اور سنایا تھا، اسی لیے دنیا کے اندر کام کر گئے، لیکن بکواس کرنے والے کچھ بھی بکواس کر لے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی مخالفت کرتے تھے۔ اگر کوئی انسان ثابت کر دے کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی مخالفت کی ہو اس اللہ کے بندے نے، جو انسان اپنی تجارت میں بے ایمانی نہیں کر سکتا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر بے ایمانی کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ موسم ذرا دوپہر میں خراب ہوا، بادل آ گئے آسمان پر، تجارت کیا کرتے تھے اپنی دکان کو بند کرنے لگے، کہا کہ ابھی تو وقت نہیں بند کرنے کا، آپ اتنی جلدی کیسے بند کر رہے ہیں؟ کا وقت نہیں ہوا، لیکن معاملہ یہ ہے یہ بادل آسمان پر آ گئے، اس میں لوگوں کو کپڑے کی پہچان نہ ہو سکے گی کہ یہ کپڑا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں رنگ کی پہچان نہ ہو سکے گی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ کسی انسان کو دھوکہ دوں، جس اللہ کے بندے کی زندگی یہ ہو کہ اپنی تجارت کے اندر دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے وہ انسان ذرہ برابر خیانت کرنے کو تیار نہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں خیانت کیسے کرے گا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے تو ثابت کر کے دکھائے، زبان سے کہنے سے نہیں مانا جاتا، زبان سے کہنے سے کسی کا اعتبار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی نہ مانے قرآن، حدیث کی مانے، حدیث کی مانے، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نمبر 1 پر، قرآن کریم نمبر 1 پر، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث نمبر 2 پر رکھی جائے۔ نمبر 1 پر حضور پاک قرآن کریم، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، لیکن ثابت بھی تو کرے کہ قرآن کریم سے ہٹ کر تمہارا یہ معاملہ ہے۔ بہرحال ہمارا اور آپ کا کہہ دینا بہت آسان ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے اس وقت کہ لوگ کہتے ہیں ان علماء سے مت پوچھو جنہوں نے 10 سال لگائے، جنہوں نے علم حاصل کیا، ان سے نہ پوچھیں، تو پھر کس سے جا کر معلوم کریں کہ خود پڑھیں؟ جس اللہ کے بندے کو کچھ معلوم نہیں وہ انسان کیا حدیث شریف کو پڑھے گا، کیا سمجھے گا؟ یہ تو معاملہ یہ ہوا کسی ڈاکٹر کے متعلق انسان کہنے لگے کہ ہم نے انٹرنیٹ پر پڑھ لیا، آج نیٹ کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، لہذا ہم اگر بیمار ہو گئے، یہ معاملہ ہماری صحت کا ہے، آج سے ہم دوائی کو نیٹ پر دیکھ کر خود ہی لیں گے، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، آج ہم عمارت بنا رہے ہیں، نیٹ پہ پڑھ کر خود ہی عمارت بنا لیں گے، ہم کسی انجینئر کے پاس جانے کو تیار نہیں، یہ والی باتیں ماننے کو تیار نہیں۔ جہاں پر معاملہ آتا ہے دین کا، وہاں پر معاملہ یہ آیا کہ
جہاں پر دین کا معاملہ آیا موبائل اٹھایا, گوگل پر ڈالا کہ دیکھو یہ ساری کی ساری ڈیٹیل کھل کر کے سامنے آ گئی. آپ ذرا یہ بھی تو سوچیں ڈالنے والا کون ہے؟ یہ یہودی بھی ہو سکتا ہے, یہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے بندوں کم از کم اتنا علم حاصل کیا ہوتا, اس سے پہلے قرآن کریم کو سمجھا ہوتا, اس سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو سمجھا ہوتا, اس سے پہلے صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھا ہوتا, اس کے بعد میں محدثین کے حالات کو پڑھا ہوتا, اس سے پہلے ساری کا سارا دین تمہارے سامنے ہوتا, اس کے بعد تم جا کر کے فیصلہ کر سکتے تھے. یہ سارا کا سارا معاملہ کہ کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حدیث ضعیف ہے, کس طرح سے صحابہ اکرام اللہ کے رسول کو بیان کرتے تھے, کس طرح سے محدثین بیان کرتے تھے, کس طرح سے امام بخاری بیان کرتے تھے, یہ سارا کا سارا معاملہ کچھ نہیں. ان ساری چیزوں سے دور اور خود ہی فیصلہ کر لیا, خود ہی جج ہو گئے, خود ہی وکیل ہو گئے کہ ہاں یہ والی حدیث صحیح ہے, یہ والی حدیث ضعیف ہے, اس کو مان لیا جائے گا. معاملہ کیا ہے؟ جو مطلب کیا جائے اس کو ماننے کو تیار, جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو اس کو ماننے کو ذرہ برابر تیار نہیں. اور بہت افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. آپ میرے اپنے ہیں, کسی بھائی کو برا لگے تو معاف کیجیے گا. بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مدرسوں میں انگلش اور سائنس پڑھائی جائے. بالکل پڑھائی جائے, بالکل پڑھائی جائے. میں 100% اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. میتھ بھی پڑھائی جائے, انگلش بھی پڑھائی جائے, سائنس بھی پڑھائی جائے, لیکن کوئی انسان کھڑے ہو کر کبھی یہ نہیں کہتا کہ اسکول میں قرآن کریم پڑھایا جائے, اسکول میں عربی زبان پڑھائی جائے, اسکول میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھایا جائے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بتایا جائے, تاکہ بچپن سے لے کر آج تک جب تک بچہ اسکول میں پڑھے اس کا عقیدہ, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو, اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ انسان اسلام کو چھوڑنے کو ذرہ برابر تیار نہ ہو. بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے, رب العالمین سے دعا کریں اور اپنے لیے کوشش کیا کریں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے. خود ہی جج بننا, خود ہی فیصلہ کرنا, کسی کے متعلق بدگمانی کر لینا, یہ کوئی اچھی علامت نہیں. وقت پورا ہو چکا, ورنہ باتیں تو اور دو چار کہنی تھیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرما دے, حدیث شریف کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اگر ہمیں بولنے کا اتنا ہی شوق ہے, کم از کم ہم پڑھیں, علم حاصل کریں, اس کے بعد میں جا کر کے بولیں. یہ کون سی بات ہے کہ نیٹ پر دیکھا کہ یہی انسان غلط ہے, اس پر ڈالنے والے کا کچھ نہیں پتا, یہ کوئی اچھی علامت معلوم نہیں ہوتی. اگر ہماری زبان سے کوئی جملہ ایسا نکل گیا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بعد جو بزرگوں کے متعلق ہم بولتے ہیں وہ ان کی شان میں غلط ہوا, تو ہم خود سوچیں کہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا کہ نہ بنا. بہرحال کسی بھائی کو میں میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو, 1000 بار معافی, 1000 بار معافی. کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں, کسی کو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں. بہرحال جو کچھ کہا اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرما دے, قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا فہم نصیب فرما دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.